مصر پہنچے، بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لائے۔ جب یوسف علیہ السلام کی جھلک لوگوں نے دیکھی، پورے اس بازار مصر میں جناب یوسف علیہ السلام کو جس آنکھ نے دیکھا اس کی آنکھ رک گئی، ٹھہر گئی۔ ہر شخص کے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی کہ یوسف کو میں خریدوں۔ اب قیمت لگنی تھی، بولی لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت بازار مصر میں جب رائز ہونا شروع ہوئی، یہاں تک پہنچی کہ ایک شخص جو سب سے زیادہ بولی دے رہا تھا، اس نے کہا اس پیارے یوسف کا جتنا وزن ہے میں ایک طرف سونا رکھوں گا، دوسری طرف یوسف کو بٹھاؤں گا، جتنے وزن سونا ہوگا وہ مالکوں کا، یوسف میرا۔ دوسرے نے کہا میں اس سے بھی زیادہ، اس نے کہا میں ایک دفعہ سونے سے تولوں گا، دوبارہ چاندی سے تولوں گا، یوسف میرا۔ تیسرے نے کہا میں یوسف کو ایک دفعہ سونے سے تولوں گا، دوبارہ چاندی سے تولوں گا، پھر کستوری سے تولوں گا۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا یوسف علیہ السلام کہ ہم وزن سونا بھی دوں گا، پھر دوبارہ چاندی سے تولوں گا، پھر کستوری سے تولوں گا، حریر اور ریشم سے تولوں گا، یہ جتنی جائیداد ہوگی یہ ساری دے دوں گا، یوسف میں لے جاؤں گا۔ بھائیوں نے کتنی قیمت لگائی تھی اور یہاں کتنی قیمت لگی؟ سونے کی قیمت آپ کو پتہ ہے۔ وہ بھائیوں کی نظر وہ تھی، قدرت کیا کرتی۔ میں سورہ یوسف کی آیت، مالک نے اسی سورہ یوسف میں فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے اونچے کر دیتے ہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بھائیوں نے 20 درہم قیمت لگائی تھی، مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کی یہ قیمت لگائی۔ نائب وزیر اعظم مصر کے کانوں تک یہ بات پہنچی، وہ خود پہنچا، اس نے دیکھا، قیمت بھی سنی۔ اس نے کہا جتنی قیمت تم نے لگائی ہے یہ ساری قیمت میں ادا کر رہا ہوں، یوسف کو میں خرید رہا ہوں۔ کنز ایمان پڑھیں جا کر۔ جب نائب وزیر اعظم نے خرید لیا، باقی خریدار خاموش۔